اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ قدر کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ قدر کے لغوی معنی ہیں عظمت و شرف کے، اور اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا ہے کہ جس انسان نے اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، جس انسان کی اس رات میں توبہ، استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے، جیسا کہ آیت میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں، یعنی کلام پاک کو نازل کیا شب قدر میں۔ قرآن پاک لوح محفوظ اس رات میں اتارا گیا تھا، لوح محفوظ میں اس رات میں اتارا گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں حسب ہدایت تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے۔ یوں تو تمام آسمانی کتابیں رمضان میں ہی نازل ہوئیں، جیسے صحیفے ابراہیم علیہ السلام، توریت، زبور، انجیل، یہ سب رمضان مبارک میں ہی نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک بھی رمضان مبارک میں ہی نازل ہوا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تو نے سمجھا کیا ہے شب قدر؟ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ آپ شب قدر کی اہمیت، خصوصیت، فوقیت اور فضیلت جانتے ہیں؟ آگے ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا، وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک عابد کا یہ حال تھا، وہ ساری رات عبادت میں مصروف رہتا تھا، صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا تھا، دن بھر جہاد میں مشغول رہتا تھا۔ 1000 مہینے اس نے مسلسل اسی عبادت میں گزارے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کر کے اس امت کی فضیلت سب پر ثابت کری، یعنی کہ 1000 مہینوں تک کی عبادت کرنے کا جس قدر اجر و ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور جو شخص شب قدر کی خیر اور برکت سے محروم رہا وہ بڑا بد نصیب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ الروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر، یعنی کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدوس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر لے کر زمین کی طرف آتے ہیں۔ جو شخص شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جبریل امین فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جو مرد عورت نماز، ذکر الہی، عبادت الہی میں مشغول ہوتے ہیں، ان سب کے لیے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے سلام ہے مطلع الفجر، سلامتی ہے اور وہ رات صبح نکلنے تک، یعنی کہ جس شخص کو فرشتے عبادت میں مشغول دیکھتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور شب قدر کی ایسی صفات اور برکات کے ساتھ یہ طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر کی برکات کسی خاص حصے کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ شروع رات سے لے کر طلوع فجر تک ایک ہی حکم پر رہتی ہے، یعنی کہ کسی حصے میں کوئی خاص مقرر ٹائم نہیں ہے کہ اس حصے میں شب قدر کی اہمیت ہے۔ شب قدر مستقل پوری رات اور یعنی کہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو یہ سورہ قدر تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت، جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
تو اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس آیت کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔